حضرت خالد بن ولید تاریخ کے وہ پہلے اور آخری انسان کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آج ہم آپ کو اس بہادر جنگجو کے تاریخ سے جڑے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ تاریخی واقعہ نہ صرف بہت زیادہ ڈراؤنا بلکہ عجیب بھی ہے۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر اور آگ جیسی چیزوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ویسے تو مکہ والوں کے بہت سارے دیوی دیوتا اور خدا موجود تھے، لیکن ان سب میں سے جن 3 خداؤں کو وہ سب سے زیادہ مانتے تھے وہ 3 دیویاں تھیں کہ جن کو لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ کی سب سے مشہور دیوی جس کو عزا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا سب سے خاص اور بڑا مندر مکہ شہر سے باہر موجود تھا۔ یہ مندر مکہ شہر سے طائف شہر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس جگہ پر موجود تھا کہ جس کو وادی نخلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ شہر سے دور ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس مندر میں نہ صرف پوجا کیا کرتے تھے بلکہ اپنے دیوی کے سامنے بہت سارے جانوروں کی قربانی کے طور پر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ عرب ہسٹورین کے مطابق یہ مشہور عزا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک شیطان عورت یعنی چڑیل تھی، جس کا سایہ اس دور میں وادی نخلا میں موجود 3 ایسے خاص پیڑوں پر ہوا کرتا تھا جو دیکھنے میں بہت زیادہ گھنے تھے۔ یہی عزا نام کی چڑیل وادی نخلا میں موجود بتوں کے اندر پہنچ کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے، اور وہ لوگ اس کی آوازوں کو سن کر نہ صرف خود بت کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بت پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی بھی عبادت کرنے سے منع کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ کوئی تمہارا خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم و ستم کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ لیکن 10 سال گزرنے سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سے مکہ شہر میں واپس آئے، ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ فاتح کی حیثیت سے۔ اس بار خالد بن ولید کا مقابلہ کسی بڑی اور طاقتور فوج سے نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک اور شیطانی چڑیل سے تھا کہ جس کے بارے میں کوئی عام انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر عزا نام کی یہ چڑیل کون ہے اور کیسی ہے اور کتنی طاقتور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ وادی نخلا میں بھیجا اور یہ نصیحت کی کہ جاؤ، وادی نخلا میں تم کو 3 گھنے پیڑ ملیں گے، وہاں پہنچ کر ان 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ یہ حکم ملتے ہی خالد بن ولید وادی نخلا میں پہنچے اور 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے پوچھا کہ اے خالد، کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟
اس پر خالد بن ولید نے کہا نہیں، مجھے وہاں کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خالد واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم ملتے ہی دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ دیا، اور دوسرے پیڑ کو کاٹنے کے بعد جب مکہ واپس آئے تو ایک بار پھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال کیا، اور اس پر خالد بن ولید نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے خالد جاؤ اور تیسرے پیڑ کو بھی پورے طرح سے کاٹ ڈالو۔ اس بار جب حضرت خالد بن ولید تیسرے پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت پوری ننگی حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر غصے میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے۔ اس چڑیل عورت کے پیچھے دوبیہ نامی وہ انسان بھی موجود تھا کہ جس کی ذمہ داری اس مندر کی حد کی حفاظت کرنا تھی۔ دوبیہ نام کے اس آدمی نے کہا اے اعزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا اے اعزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل پر تلوار سے حملہ کیا، اور ایک ہی حملے میں وہ چڑیل اور خطرناک عورت پوری طرح سے آگ کے کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس پیڑ کو پوری طرح سے کاٹ ڈالا بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا جو اعزا کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے خالد، تم نے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اعزا کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد اعزا نام کی اس شیطان عورت کا نام لینے والا بھی کوئی انسان پورے عرب قبیلے میں نہیں بچے گا۔